السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور ہم نے بنایا بیت اللہ کو ثواب کی جگہ، للناس لوگوں کے لیے، وَأَمْنًا اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم بناؤ من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو مصلی نماز کی جگہ، وَأَهِدْنَا اور ہم نے وعدہ لیا، إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ابراہیم سے، وَإِسْمَاعِيلَ اور اسماعیل سے، أَن طَهِّرَ بَيْتِیَ یہ کہ پاک رکھے میرا گھر، لِلطَّائِفِینَ طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، ورکع السجود رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ مثابتاً بار بار لوٹنے کی جگہ، ثاوبا، اور طاہرہ طہارہ اس کا روٹ ورڈ ہے، للطائفین طاف واو فا، والعاکفین عین کا فا، اور سجود ساجیم دال اس کا روٹ ورڈ ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ اور امن والا بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت کا ذکر کرنے کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قبلہ بنایا، اس گھر کو اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے لیے عبادت کا مرکز بنا دیا۔ مثابتاً اس میں ظرف ہے وہ مقام جہاں بار بار لوٹ کر آیا جائے، کہ دور دور سے لوگ لاکھوں کی تعداد میں خصوصاً حج کے موقع پر وہاں جمع ہوتے ہیں۔ دوسرا مفہوم، ثواب کی جگہ بنایا، دنیا جہاں میں عبادات کا ثواب جتنا کعبۃ اللہ میں ہوتا ہے کہیں اور نہیں ہوتا۔ ثواب بھی اصل میں انہی معنوں میں ہے کہ جب ہم کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو اللہ رب العزت جو ہے بڑھا کر اسے لوٹائے گا۔ ہر مسلمان کے دل میں ایک ہی لگن لگی رہتی ہے کہ کعبۃ اللہ کی زیارت کی جائے، اس کا شوق وہ اس میں بڑھتا رہتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے۔ آپ نے دعا مانگی تھی تو لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف جھکا دے، اور جو لوگ حرم کعبہ کی حدود میں داخل ہو جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ اور اس کی حفاظت میں ہوتے ہیں۔ یہاں باپ اور بھائی کے قاتل کو بھی کوئی دیکھتا ہے تو خاموش ہو جاتا ہے۔ انسان تو انسان، ان کی حدود میں پرندوں اور جانوروں کا شکار بھی جائز نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کو امن کی جگہ بنا دیا۔ امن ایسی کیفیت کو کہتے ہیں جس میں دو چیزیں نمایاں ہوتی ہیں، بے خوفی اور اطمینان۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو 3 نعمتیں مل جائیں کہ وہ صبح اس حال میں اٹھے کہ 3 نعمتیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، ایک یہ کہ اس حالت میں اٹھے کہ کوئی بیماری نہیں لگی، تندرستی کی حالت میں اٹھے۔ دوسری نعمت، وہ حالت امن میں اٹھا، اس کو کوئی خوف لاحق نہیں، کسی قسم کا خوف اس کو درپیش نہیں۔ اور تیسری نعمت کہ اس دن کا کھانا اس کے پاس ہے۔ اگر یہ 3 نعمتیں اس کو مل گئیں، یہ ایسے ہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ساری دنیا اکٹھی کر کے اس کو دے دی۔ تو جو وہاں جاتا ہے بیت اللہ میں، امن میں آ جاتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ابراہیم علیہ السلام کی جو کھڑے ہونے کی جگہ ہے اس کو نماز کی جگہ بنا دیا۔ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ حضرت ابراہیم کا مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا بلند ہے۔ جس پتھر پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کی، اس پتھر پر آپ کے قدموں کے نشان تھے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان بھی نیکی کی راہ دکھاتے ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے 3 باتوں میں اپنے رب کی موافقت کی، یا آپ نے فرمایا میرے رب نے 3 باتوں میں میری موافقت کی۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کاش آپ مقام ابراہیم کو نماز کے لیے جائے قیام بنا لیں۔ تو یہ آیت اللہ رب العزت نے نازل فرما دی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ تو جو امتحانوں میں پاس ہو جاتا ہے، صاحب فضیلت ہو جاتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی اس کو یادگار بنا دیا۔ پورا حج، پورا علاقہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گرد گھومتا ہے۔ منا، صفا و مروہ، ان کے خاندان کے کاموں کو سنت بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے۔ عمر بن دینار رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے 7 چکروں میں بیت اللہ کا طواف کیا اور مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ۔ وَأَهِدْنَا یہ تاکیدی حکم ہے، ان کی یہ ذمہ داری ٹھہرائی کہ وہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھے۔ صاف ستھرا رکھنے سے کیا مفہوم؟ اس سے مراد ہر اس چیز کی صفائی، یعنی جو ظاہری ہے پاک صاف، اس کو رکھا جائے اور اس میں جو ہے پاکی کا دھیان رکھا جائے۔ مسجدوں کی صفائی کا کام اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبروں سے لیا، یہ بڑے فضیلت اور شرف کی بات ہے۔ طہارت و پاکیزگی جہاں حصی معنوی دونوں مراد ہیں، یعنی اس آیت میں حصی اور معنوی دونوں مراد ہیں۔ یہاں حصی جو محسوس کریں، یعنی جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں اتنی صفائی کے لیے ہر وقت جو ہے وہ تیار رہتے ہیں، صفائی ہوتی رہتی ہے، ہم یعنی جو دیکھ سکیں ہر چیز صاف ستھری۔ دوسری معنوی یعنی روحانی صفائی، شرک کی گندگی، یعنی دونوں گندگیوں سے میرا گھر پاک رکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک کالی عورت مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، وہ فوت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے نہ دیکھا تو لوگوں سے اس کا حال پوچھا، انہوں نے کہا کہ وہ مر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ تم نے مجھے کیوں نہ خبر دی، چلو مجھے اس کی قبر پر لے جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر گئے اور اس کا نماز جنازہ پڑھا۔ کتنی عزت بخشی اللہ کے رسول نے کہ اس کے اس عمل کی وجہ سے کہ وہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔ جس طرح بیت اللہ کا تمام ظاہری اور باطنی نجاسات سے پاک رکھنا ضروری ہے، اسی طرح تمام مساجد کو بھی پاک رکھنا واجب ہے۔ مساجد میں داخل ہونے والوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے بدن اور کپڑوں کو بھی نجاست اور بدبو کی چیزوں سے پاک اور صاف رکھے اور اپنے دلوں کو شرک و نفاق اور تمام برے اخلاق، تکبر، حسد، بغض اور ریاکاری کی نجاسات سے پاک کر کے داخل ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔